معزز سامعین، دو صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں مشت زنی کرنا جائز ہے۔ آپ بڑے حیران ہوں گے، بڑے پریشان ہوں گے کہ لوگ تو اس کام سے روکتے ہیں اور یہ مولوی صاحب اجازت دے رہا ہے۔ سامعین کرام، میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں کر رہا، بلکہ میں مکمل دلائل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون۔ یہ سورہ مومنون کی ابتدائی آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ شخص ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، مگر ازواجی تعلقات کے علاوہ، یعنی بیوی اور شوہر کے علاوہ جو بھی اپنی خواہش دوسروں پر پوری کرے گا، اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کا مرتکب ہے۔ اس آیہ کریمہ سے صاف ظاہر ہوا کہ مشت زنی کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ آگے میں جا کے بتاتا ہوں کہ وہ کون سی دو صورتیں ہیں کہ جن پر مشت زنی کرنا جائز ہے۔ اور کچھ لوگ یہ سننے کو ملتا ہے، کہتے ہیں کہ علماء احناف کہتے ہیں کہ مشت زنی کرنا یہ جائز ہے۔ دیکھیں، جب قرآن مجید میں فرقان حمید میں اللہ رب العالمین کا واضح فرمان مبارک موجود ہے، جب اللہ تبارک و تعالی خود مشت زنی سے روک رہے ہیں، تو پھر احناف کون ہوتے ہیں کہ وہ مشت زنی کو جائز کہیں؟ مشت زنی کرنا سخت گناہ ہے۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن مشت زنی کرنے والوں کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، اور ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سخت عذاب دیں گے جو اپنے ذکر کے ساتھ کھیلتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مشت زنی کرنے والا ملعون شخص ہے۔ تو سامعین کرام، اب وہ دو صورتیں کون سی ہیں کہ جن پر مشت زنی کرنا جائز ہے؟ سب سے پہلے ان کا حوالہ سن لیجئے، تفسیر مظہری۔ یہ بہت بڑی تفسیر کی کتاب ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 365۔ اس کے علاوہ در مختار، یہ بھی فقہ کی فتویٰ کی بہت بڑی کتاب ہے۔ یہ حوالہ آپ نے سماعت کیا۔ دو صورتیں ایسی ہیں کہ جن پر مشت زنی کرنا بالکل جائز ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جہاں آپ کو قوی اندازہ ہے، آپ کو قوی اندیشہ ہے کہ اب زنا ہو جائے گا، یعنی آپ کے پاس کوئی لڑکی موجود ہے، کوئی عورت موجود ہے، تو آپ کو قوی اندیشہ ہے، 100% گارنٹی ہے کہ اب زنا ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں مشت زنی کر لینا یہ جائز ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہاں پر بھی مشت زنی کریں، یہ نیت رکھ کے نہیں کریں کہ جو ہے جائز ہے، بلکہ فقط اس بڑے گناہ سے بچنے کے لیے آپ مشت زنی کر لیں۔ یعنی جو زنا والا کام ہے، دوسرے شخص کو آپ اس غلط کام میں لگا رہے ہیں یا آپ کی وجہ سے اس کو بھی گناہ ہوگا، تو یہ زیادہ گناہ والا کام ہے۔ آپ اس گناہ سے بچنے کے لیے فقط یہی نیت رکھیں گے کہ میں اس بڑے گناہ سے بچنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی بڑے غفور الرحیم ہیں، معاف کرنے والے ہیں، وہ آپ کو معاف کر دیں گے۔ لیکن بشرطیہ کہ یہ کام آپ نے جائز سمجھ کے نہیں کرنا، بلکہ اس بڑے گناہ سے بچنے کے لیے کرنا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جب آپ کی بیوی حیضہ ہو، شوہر پر شہوت غلبہ ہو اور شوہر سے کنٹرول نہ ہو رہا ہو، تو پھر فقہا فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ مشت زنی کر سکتے ہیں، لیکن پسند نہیں ہے۔ یعنی اس وقت بھی آپ مشت زنی کر سکتے ہیں، اجازت ہے، لیکن پسند نہیں ہے، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اس گناہ، بڑے گناہ سے بچنے کے لیے اگر آپ یہ چھوٹا گناہ کر لیں گے، لیکن نیت یہی رکھیں گے کہ میں اس بڑے گناہ سے بچنے کے لیے یہ چھوٹا گناہ کر رہا ہوں، جائز سمجھ کے، پھر بھی آپ جو ہے وہ مشت زنی نہیں کریں گے۔ تو بہرحال یہ دو صورتیں ہیں کہ جن پر مشت زنی کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔